ایک دفعہ آپ نے کورس کو کلیئر کر لیا, آپ نے ہائی لائٹ کر دیے, ایسے یہ پوائنٹس ان ڈیٹیلس میں آ سکتے ہو, آپ کو خود سمجھ آ جائیں گے. ہر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے. آپ پڑھنے لگتے ہو نا پہلی دفعہ ریڈ, ایک پیج پہ 3 یا 4 پوائنٹس ہوں گے, ایک پیج پہ کوئی بھی نہیں ہوگا, ایک پیج پہ 7-8 پوائنٹس ہوں گے جو کہ ان ڈیٹیلس کے لیے امپورٹنٹ ہوں گے, ان کو آپ ہائی لائٹ کریں گے. دوسری ریڈ میں جب آؤ گے تو آپ کو صرف وہی پوائنٹس دیکھنے پڑیں گے. اگر کہیں پر کوئی پوائنٹ سمجھنا ہے تو آپ پورا پیج پڑھ ڈالو, نہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. میں آپ کو یہ اصول سے کہہ رہا ہوں. اور پھر تیسری دفعہ جب آؤ گے پھر وہی پوائنٹس, چوتھی دفعہ پھر وہ صرف تصویر نمائش ہوگی, آپ دیکھتے جاؤ گے, پیج پلٹاتے جاؤ, آپ کے ذہن میں آئے گا اگلے پیج پہ یہ پوائنٹ ہے, اگلے پیج پہ یہ پوائنٹ ہے. اور یہ تیسری ریڈ اور چوتھی ریڈ میں یہ ہو جاتا ہے. آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے, آپ کر لیں. اور جو میں نے پیج میموری کی بات کی تھی, تو پیج میموری بھی اسی طرح آپ جب ہائی لائٹ کرتے ہو, مارک کرتے جاتے ہو نا پہلی ریڈ میں, پھر دوسری ریڈ, پھر تیسری ریڈ, تو آپ کی پیج میموری بھی اس چیز سے ریپیٹیو ریویژن سے, آپ نے یاد نہیں کرنا, آپ نے رٹنا نہیں ہے. میمورائزنگ از نو نالج, ٹھیک ہے نا, میمورائزنگ از نو نالج. وہ یاد کرنا جو ہے نا کوئی نالج نہیں ہوتی. سمجھنا اور ڈیپلی اس کو خود سے کر سکنا, وہ چیز جو ہے نا وہ نالج ہوتی ہے, وہ آپ نے گین کرنا ہے. یاد کر کے تو انٹرسٹ نہیں ہوتا. میرے سارے کلاس فیلوز, میرے اسکول فیلوز جو ہمیشہ مجھ سے آگے ہوتے تھے, لیکن انٹرسٹ میں بہت پیچھے رہ گئے مجھ سے. میں نے کبھی بھی رٹیفیکیشن اور اس چیز کو نہیں, اسکول ٹائم سے ہی میں نے مطلب سب نمبر کے پیچھے نہیں کیا, جو سمجھتا تھا لکھتا تھا کرتا تھا. تو سمجھنے کا جو ہے نا ابھی انٹرسٹ میں سارا کچھ کنسیپچوئل ہے. آپ دیکھو گے تو یہ یاد کرنے والا روٹین تھوڑا کیا کریں, اس سے اپنے آپ کو تھوڑا کیپ اٹ آرمز لینتھ. اچھا اکیڈمی کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اکیڈمیز کا کیا رول ہے آپ کی نظر میں؟ اسٹوڈنٹس تقریباً میرے خیال سے جب سے بھی یہ انٹروڈیوس کرایا اس کے بعد, نہیں پاکستان میں جنرلی پوری دنیا میں اسپیشلی پاکستان میں افسوس کے ساتھ ہر ایک چیز کے لیے دکانداری چل رہی ہے. یعنی کہ سب سے جو ہے نا اسٹیم پیشے جو ہیں وہ ریلیجن ہے, وہ ہیلتھ ہے, وہ ایجوکیشن ہے. ان چیزوں میں بھی یعنی کہ یہ پیشہ ہے, سب کچھ پیسے کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی روٹین ہے. کالجز میں اگر آپ گورنمنٹ کالج میں جائیں, ہم نے کراچی میں دیکھا کسی کالج میں کوئی مطلب ٹیچر نہیں پڑھاتا تھا, وہ اکیڈمی چلاتے تھے اور وہیں پر پڑھاتے تھے, لوگوں کو جانا ہی پڑتا تھا وہاں, ٹھیک ہے. یہاں پر انٹرسٹ کی جب بات آئی تو جہاں تک میں آپ کو بتاؤں گا, میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اکیڈمی جاؤ, آپ نہ جاؤ, آپ چھوڑو, یہ برا ہے یہ اچھا ہے. میرا کسی سے کوئی نہ دشمنی نہ کوئی خلاف, میں صرف آپ کو آؤٹ وے کر کے بتاؤں گا فائدے اور نقصانات کیا ہیں, ٹھیک ہے. اکیڈمی میں جب آپ جاتے ہو, کوئی بھی اکیڈمی جوائن کرتے ہو, پہلی بات آپ بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہو. دوسری بات آپ وہ کورس پڑھنے کے لیے جاتے ہو جو آپ نے 2 سال پڑھا ہے, کالج میں بھی پڑھا ہے اور کوچنگ میں بھی پڑھا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایگزام کی فل فلیج تیاری کر کے آپ اس کورس میں کیا کیے, دے چکے ہیں. پھر آپ اس کو دوبارہ پڑھنے کے لیے ٹیچر سے پڑھنے کے لیے جاتے ہو. تیسری بات, جب اکیڈمی جاتے ہو تو آپ کیا کہتے ہیں, لڑکیوں کے لیے جانے کے لیے تیار ہونے میں 2 گھنٹے, لڑکوں کے لیے 1 گھنٹہ. لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ نہیں لگتا. کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو تیار ہونے میں؟ جاتے ہوئے تو لگ جاتا ہے نا, ٹرانسپورٹ میں آنے جانے میں, گرمی میں, لگتا نہیں لگتا؟ سم ٹوٹل میں 1 آور to 2 آورز آپ کے کیا ہو جاتے ہیں, جانے میں ضائع ہو جاتے ہیں. 1 آور to 2 آور واپس آنے میں اور آ کر تھوڑا سا ریسٹ کرنے اور آرام کرنے میں کیا ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ 4 گھنٹے یہ نکال لو آپ دن میں سے. آپ کے رات کو تو آپ تھکے ہو گے, آپ نے سونا ہے. دن کی بات کر رہا ہوں, دن کے جو 12 یا میکسیمم 14 گھنٹے, آپ 12 بجے تک رات لے لو, 4 گھنٹے یہ ہو گئے. اکیڈمی کے اندر آپ 4 گھنٹے بیٹھتے ہو, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے. بایو والا آتا ہے اور بایو والا اس طرح بایو پڑھا کے جاتا ہے جیسے انٹرسٹ میں صرف بایو ہی نہیں آنا ہے. پھر اس کے بعد فوراً ایک نیا جو ہے نا نمودار ہوتا ہے, نیا امیج, نیا جن, اور وہ کہتا ہے کہ بس سب کچھ فزکس ہی ہے اور یہی سمجھنا ہے اور یہی کرنا ہے. پھر اس کے بعد کیمسٹری شروع ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے وہاں پر ایک ساتھ ایک ہی وقت میں آپ 3 ناول شروع کرتے ہو, تو پھر سارے ناولز آپس میں اینڈ میں کیا ہو جاتے ہیں, گڑبڑ ہو جاتے ہیں. پھر آپ واپس آتے ہو تو کبھی آپ فزکس کو جو ہے نا پڑھا ہوا فالو نہیں کر سکتے, فالو اپ. کبھی آپ بایو کو بہت کم لوگ کر سکتے ہوں گے, کر لیں, وہ بہت زیادہ جو ہے نا شائننگ یا بہت زیادہ ٹاپر ٹائپ کے لوگ ہوں یا کچھ ہوں تو وہ الگ بات ہے, لیکن میں میجورٹی کی 80 to 90% کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ کنفیوز, پھر ایک دن جب بایو کا کورس رہ جاتا تھا اگلے دن بھی رہ جاتا تھا, پھر کرتے کرتے لیگنگ بیہائنڈ. ہفتہ 2 ہفتے بعد کہتے ہیں یار یہ بس نہیں ہو رہا, بس اکیڈمی کے بعد ہی میں پڑھوں گی یا پڑھوں گا, اور پھر کرتے کرتے وہ چیزیں, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے آپ کے 8 گھنٹے جو ہے نا اکیڈمی میں آپ نہیں پڑھتے ہو, خود نہیں پڑھتے ہو. 4 گھنٹے آپ کو پڑھایا جاتا ہے, مختلف سبجیکٹس, مختلف کہانیاں, اور 4 گھنٹے آپ کے آنے جانے اس میں
8 گھنٹے دن کے آپ کے اس میں چلے گئے, رات آپ تھکے ہو, باقی آپ بس ہارڈلی جو ہے نا 3 آورس 4 آورس شاید بچتے ہوں جس میں آپ نے پڑھنا ہے. اور انٹری ٹیسٹ کس نے دینا ہے؟ اکیڈمی والے نے دینا ہے, ان کی ٹیچر نے دینا ہے, آپ نے دینا ہے. تو اگر آپ نے 2 سال پہلے پڑھا ہے تو آپ کب پڑھو گے؟ 2 سال پہلے آپ نے کوچنگ میں پڑھا, کالج میں پڑھا, آپ دوبارہ ڈو یو اسٹل نیڈ ٹو بی ٹاٹ بائی ٹیچر؟ آپ پھر ٹیچر سے پڑھیں گے اور پھر انٹری ٹیسٹ آنے تک آپ اکیڈمی جاتے رہو گے, تو آپ خود کب پڑھو گے؟ اپنے آپ کو کب پریپیئر کرو گے انٹری ٹیسٹ کے لیے؟ اپنے آپ کی ایک ٹائم لائن اور پیپرز اور کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, کیا یاد کیا, کیا نہیں کیا, کیا رہتا ہے, کیا کب کرو گے؟ وہ لیکچرز تو ہو رہے ہیں, سمجھ بھی آ رہی ہے, چلو ہو رہا ہے. لیکچرز تو آپ 2 سال پہلے بھی لیتے تھے, پھر آپ دوبارہ بھی لے رہے ہیں. اگر لیکچر سے کچھ ہونا ہوتا تو آپ کے 2 سال چیزوں میں ہو چکا ہونا چاہیے تھا, آپ کو دوبارہ سے جو ہے نا اتنی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اکیڈمی کا ایک رول جانا چاہتے ہو, میں جاؤ نہ جاؤ میں نہیں کہہ رہا, میں صرف فائدہ نقصانات آپ کو بتا رہا ہوں. میری اگر کوئی سسٹر ہو, کوئی برادر ہو, کوئی بھائی ہو, میں نے اپنی اسٹوری بھی آپ کو سنائی, تو میں اس کو اتنا ہی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اکیڈمی میں صرف اس ٹائم جائے جب ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, ٹیسٹ آخری دنوں میں 8-10 دن 15 دن یا مہینہ پہلے بھی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اکیڈمیز نے الگ پیکیج رکھے ہوتے ہیں, ٹیسٹ صرف ٹیسٹ دینے کے لیے آنا جانا اکثر ہوتے ہیں. اور وہ کب تب جاؤ آپ اکیڈمی جب آپ نے اپنے کورس کو کم سے کم 2-3 دفعہ پڑھا ہو. ابھی آپ اکیڈمی جاتے ہوں گے, ویسے لیکچر اٹینڈ کرتے ہوں گے, ان کے MCQs اٹینڈ کرتے ہوں گے, پڑھتے ہوں گے. آپ مجھے بتائیں کتنا اسکور آتا ہے آپ کا؟ کتنے لوگوں کا آتا ہے؟ 80% کتنے لوگوں کا آتا ہے؟ 60% نیچے کتنے لوگوں کا آتا ہے؟ سچ بتاؤ نا. ہم نے خود اٹینڈ کیا ہے, ہم خود گئے, ہمیں سارا کچھ ساری اسٹوریاں, میں خود بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں, پتہ ہے نا یہ ہوتا ہے. ہاں, تو وہ جو ہے نا وہ اسکور نہیں ملتا. لیکن اگر میں کہوں آپ 3 دفعہ یا 4 دفعہ بک کو ریڈ کر کے جاؤ گے نا, یو ول فیل دا ڈفرینس. آپ کو 70-75% 80% آپ کا اسکور آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اگر اس ٹائم صرف ٹیسٹ کے لیے جانا چاہیں, اپنے آپ کو دیکھنے کی کہ آپ کتنے پانی میں ہیں, پھر آپ جا سکتے ہیں. اگر نہیں ہے اس وقت بھی آپ کو لگتا ہے آپ کمزور ہیں, ابھی بھی آپ اس ٹاپک پہ, آپ اس پڑھنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا آپ کس چیز میں ڈیفیشینٹ ہیں, کہاں پر ڈیفیشینٹ ہیں, کہاں پر آپ پیچھے رہتے ہیں, وہ چیز آپ اچھی طرح پڑھو. پھر اگر آپ سمجھتے ہو مجھے سمجھ نہیں آئی, مجھ میں وہ نہیں ہے, تو پھر آپ جا کر کسی ٹیچر سے, کسی فرینڈ سے, کسی سے بھی اس ٹاپک کو ڈسکس کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, کمنٹ لے سکتے ہیں. اچھا, سبجیکٹ گیٹ گائیڈ لائنس انٹری ٹیسٹ کے لیے بایو بائی ڈائیگرامس, میتھمیٹکس بائی پریکٹس, کیمسٹری بائی ریئیکشن, فزکس بائی ایکویشنس. ان چیزوں سے بہت سارے کوشچنس بنیں گے. آپ جو بورڈ کے ایگزام میں جو تھیوریز لکھنا یا SCQs ٹائپ اور چیزیں ہوں تو ان سے ہٹ کر جو ہے نا کسی ڈائیگرام سے کچھ اٹھا کے دیا ہوگا, کسی فگر سے السٹریشن سے کچھ اٹھا کے دیا ہوگا. بایو میں تو کافی ہوگا, ٹھیک ہے نا, تو وہ چیزیں آپ سمجھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی, بھولیں گے نہیں, یاد ہوگا. اور کیمسٹری کے ریئیکشن, فزکس کے ایکویشنز, نومیریکلز آئیں گے, کوئی نہ کوئی جیسے ہی نومیریکل آتا ہے آپ اس کا ڈیٹا بنانا شروع کریں. ویلاسٹی کی ورڈ آیا, ویلاسٹی فوراً لکھ دیں. پھر جو کانسٹنٹ چیزیں ہیں, گریوٹی ہو گئی چیزیں, وہ یاد آپ کو یاد آ جانا چاہیے, ورنہ آپ کو ڈیٹا جب بھی آپ کو لگے کہ ڈیٹا کم ہے تو پھر آپ کانسٹنٹ کی طرف سوچیں کہ اس میں کون سا کانسٹنٹ یوز ہو رہا ہے یہاں پر, جب بھی ڈیٹا آپ کو لگے کہ بہت کم ڈیٹا دیا ہے. اور دوسری بات, کوئی نہ کوئی ایکویشن ضرور اس پہ لگنی ہی لگنی ہے, فزکس کے باہر سے وہ نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ آپ اس کو بار بار ریوائز کریں گے, بار بار وہ ریڈ کریں گے, تو آپ کے ذہن میں ہر ایک چیز جو ہے نا ایکٹیو اور فریش ہوگی, تو آپ ایزیلی اس کو پک کر سکو گے. انگلش کے لیے یہ کہ اکثر لوگوں کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, جنہوں نے اے لیول او لیول سے پڑھا تو ان کو تو نہیں ہوتی. خیر FSC والے آگے پیچھے گاؤں سے اگر کسی نے پڑھا ہوا ہو اس حال میں, تو مجھے جس طرح سے ڈیفیکلٹی تھی, تو اس کے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتے ہیں جو ٹیچر سے یا جو اکیڈمی کے بکس ہیں یا مارکیٹ میں جو بھی بکس ملتے ہیں ان میں لکھے ہوتے ہیں کہ سینٹینس کریکشن کے کوشچنس کے لیے یہ کرنا ہے, ورب سلیکشن میں یہ کریے, یہ پوائنٹس کا خیال رکھنا ہے. تو وہی ٹپس اور ٹرکس آپ اگر ڈیلی ہو سکے 1 مہینے تک یا 20-25 دن تک آپ ڈیلی رات کو 1 گھنٹہ دیں, ان ٹپس اور ٹرکس کو فالو کریں اور اسی کے MCQs سالو کرتے رہیں, تو آپ یو وڈ بی آن دا سیف سائڈ. آپ 20-22-30 میں سے MCQs ایزیلی اچھا کر سکو گے. زیادہ ٹائم اس پر, یعنی کہ آپ نے 10-15 دن نہیں لگانا, کیونکہ اگر آپ کمزور ہیں, بالفرض کمزور نہیں ہے تو آپ کو پرابلم نہیں ہے. کمزور اگر ہیں تو ایک لٹریچر سبجیکٹ ہے, لٹریچر یہ بیسس سے آتی ہے, یہ چیز یہ سمجھو لینگویج ہے اور اس طرح کی چیز ہے, تو وہ آپ کو پڑھنے سے اور یاد کرنے سے تو کبھی بھی نہیں آ سکتی 10 دن میں یا 20 دن میں, جب آپ کو بالکل گراؤنڈ ہی نہیں ہے. تو اس کو بڑے کیئرفلی آپ نے ٹائم اس پہ لگانا ہے. بکس ویسز نوٹس اور MCQs اور یہ چیزیں. اچھا, آپ کا جو انٹری ٹیسٹ کا پیپر بنے گا اس کا اسٹینڈرڈ پیپر کہاں سے بنے گا؟ بورڈ کی بک سے بنے گا یا نوٹس اور اس MCQs کی بک سے بنے گا جو آپ اٹیمپٹ کر رہے ہو EKT کی بک سے بنے گا؟ اچھا, آپ کا انٹری ٹیسٹ کا پیپر جو چیک ہوگا اس کے آنسر شیٹ جو ہوگی, آنسر اس MCQs اور نوٹس سے لیے گئے ہوں گے یا اسی بک سے لیے گئے ہوں گے؟
اچھا آپ کے بک کو, بورڈ کی بک کو کس نے لکھا ہے؟ 8-10 PhDs نے اور سب کچھ نے دیکھ کر ریکمینڈ کر کے. آپ کے نوٹس اور MCQs کو ایک میرے جیسے بندے نے بنایا. دیٹ از ناٹ سو پرفیکٹ. دوسری بات, آپ نوٹس اور MCQs کرتے ہو, آپ 10 دفعے بھی کرو آپ پھر کنفیوز ہو جاؤ گے, بھول جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کو پیج میموری نہیں مل سکتی. بک میں آپ کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج کس چیز کا ہے؟ پیج میموری کا. کیوں ہے؟ بک کا ہر چیپٹر, ہر پیج, اس کا کلر, اس کا سٹائل, اس کے ڈائیگرامس, اس پہ کوئی تصویر, ٹھیک ہے نا, پیج نمبرز ڈفرینٹ ہے. نوٹس یا MCQs کی بک دیکھو گے نا, سارا کچھ سیم پیپر ہے, ایک ہی جیسا پیپر ہے, گندا سا, بس لکھا ہوا ہے یا وہ MCQs ہی MCQs ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں, بیسٹ آف بیسٹ بک کو, بورڈ کی بک کو فالو کریں. ان میں وہی بات ہے, ان میں آپ MCQs کی بکس اور ٹیسٹ سینٹرز کے ٹیسٹ وغیرہ کریں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. آپ کو یہ اندازہ اس سے ہوگا کہ آپ کن ٹاپکس میں, کن سبجیکٹس میں ویک ہیں. تب آپ کیا کریں, ان کو دوبارہ پڑھیں, ان کو دوبارہ اگر فزکس کو ریڈ دیں, دوبارہ آ کے بایو کو ریڈ دیں. پھر اگر پھر نہیں ہوتا, کچھ نیسٹی ٹاپکس ہوتے ہیں, ہاؤ ٹو کوپ وتھ نیسٹی ٹاپکس, گندے سے ٹاپکس ہوتے ہیں, فضول ٹاپکس ہوتے ہیں, آپ کے بہت بکواس ٹاپک مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ بھی کسی نہ کسی فرینڈ کو وہ سمجھ آتی ہوگی, اس کے پاس جائیں, ڈسکس کریں, اس کو بولیں, سمجھائیں. اس کو کوئی ٹاپک گندا لگتا ہوگا تو آپ کو آتا ہوگا, آپ اس کو سمجھائیے. کہتے ہیں نا, خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھوں میں ہوتی ہے, چیز میں نہیں ہوتی. اسی طرح وہ آپ کو لگتا ہے برا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, تو وہ آپ کے اندر ہے, وہ بک میں ٹاپک میں نہیں ہوتی. کسی کوئی ٹاپک بہت اچھا لگتا ہے, کسی کوئی فیلڈ بہت اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو ڈیفیکلٹی ہو, آپ ٹیچر کو پکڑیں, آدھا گھنٹہ آپ لیں اور اس طرح سے اپنے ٹاپکس کو ٹیکل کر لیں. ان پہ کیا ہے, ہیو انٹرسٹ ان یور اسٹڈی. جتنا آپ زیادہ انٹرسٹ رکھو گے, بہانے نہیں کرو گے, آپ ایکسکیوزز نہیں بناؤ گے, آپ پرابلمز اور وہ چیزیں شو نہیں کرو گے, آپ اچھا کرو گے. مور یو ہیو انٹرسٹ, مور یو ول گیٹ, اینڈ وائس ورسا. اچھا, ٹرکس, کچھ ٹرکس میں نے کہا تھا, ٹائم تھوڑا کم ہے اس لیے ہم ایک ایک پہ نہیں جاتے, اور اس کو ایک ایک پہ میں نے فردر جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے, ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے, لیکن ہم اسی پر ہی, اسی سلائڈ میں, کنٹینٹ والی سلائڈ میں ختم کر کے آگے 3-4 سلائڈ سکپ کر دیتے ہیں. سستی جب بھی آپ کو آتی ہے تو آپ نے ایک کام کر رہے ہیں, آپ نے سستی نہیں کرنی ہے. سمجھ آ رہی؟ جب بھی سستی آئے تو سستی نہیں کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, جب بھی سستی آئے تو آپ اگر اٹھ جائیں گے, آپ ہاتھ منہ دھو لیں گے, آپ جو ہے نہا دھو لیں گے, تو آپ کیا ہو جائیں گے, فریش ہو جائیں گے, نہیں ہو جائیں گے. لیکن ہم اس میں بھی سستی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بس یہ ٹاپک یہ ضائع ہو جائے گا, بیٹھے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر بیٹھے رہتے ہیں, پھر لیٹتے ہیں, پھر اس طرح پڑھتے ہیں, پھر اس طرح پڑھتے ہیں, پھر کیا ہو جاتا ہے, کتاب منہ پہ اور صبح ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ ایٹیچیوڈ آپ نے, آپ کے پاس 3 گھنٹے میں نے آپ کو دن میں چھوڑ دیا ہے, فوراً اٹھ جائیں, آپ 15 منٹ بھی نہیں لگتے آپ کو نہا دھو کر آنے میں, وضو کرنے میں, ہاتھ میں بال دھونے میں, ٹھیک ہے. تو آپ نے نہیں کرنی یہ چیز. سیکنڈلی, دوبارہ نہیں آ گئے, دوبارہ فریش ہو جائیں, ایک دو اور, دوبارہ نہیں آئے گی, دوبارہ نہیں آئے گی, لیکن اس میں آگے اور میں کوریلیٹ کرتا ہوں نا. دوسرا اگلا اسٹیپ سستی کا نیند ہے. پرفیکٹ اسٹیپ کیا ہے, نیند ہے. نیند ایک ناقص موت ہے, ٹھیک ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ نیند اور موت میں کیا فرق ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ نیند جو ہے وہ ناقص موت ہے, اور موت جو ہے وہ کامل نیند ہے. کیا سمجھے؟ نیند ناقص موت ہے اور موت کامل نیند ہے. تو یہ اس کی ایک ٹائپ ہے. تو آپ کو جب نیند آنے لگے نا, آپ کو جب نیند آنے لگے تو سو جایا کرو. رات کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, دن کو نہیں سونا, ٹھیک ہے. رات کو آپ کو جب نیند آئے تو آپ کیا کریں, آپ سو جائیں. مطلب آپ پہلے آپ اپنے روٹین کو موڈیفائی کر لیں, اپنے سلیپ آورس کو اچھی طرح ٹارگیٹ کر لیں, اچھا رکھیں, موڈیفائی. آپ کو دن کو انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی. آپ اپنی رات کی نیند اچھی اور پوری رکھیں. اور دوسری بات, آپ اپنا ٹارگیٹ رکھیں اور ٹارگیٹ اچیو کرتے جائیں ڈیلی, تو آپ سیٹسفائڈ سو گے رات کو. جب سیٹسفائڈ سو گے تو آپ کی وہ نیند ذرا زیادہ جو ہے نا آپ کو کمفرٹ دے گی. یہ ایک بھی پوائنٹ ہے یہاں پر. دوسری بات, چائے کافی وغیرہ آپ یوز کریں گے تو آپ کی سلیپ ذرا الرٹ رہیں گے. تیسری بات, پھول کب مڑ جاتے ہیں, پھول کب مڑ جاتے ہیں, فلاورز when they die, جب پانی نہیں ملتا نا, جب پانی نہیں ملتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم بھی پھول کی طرح ہیں کہ نہیں ہیں؟ فلاور, ہم بھی فلاورز کی طرح ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں ایک پریزنٹیشن دے رہا تھا لڑکیوں کو, کافی لڑکیوں سے حال بڑی ہوئی تھی, پکچر بھی یہاں پر. میں نے یہی پوچھا تو کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر میں نے یہی کہا کہ آپ لوگ اگر نہیں ہیں تو مجھے نہیں پتہ, لیکن میں تو پھول ہوں, صحیح ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر ہم بھی پھول ہیں. میں نے کہا کہ آپ تو گوبھی کے پھول ہو, گلاب کا پھول تو میں ہوں, صحیح ہے. تو فلاور جو ہے نا کب مڑ جاتے ہیں, جب پانی نہیں ملتا.
ہماری باڈی کس چیز سے بنی ہے؟ 90% جو سیل سے بنی ہے نا، سیل سے بنی ہے نا، سیل سے بنی ہے نا. اور سیلز میں کیا ہے؟ 90% کیا ہے؟ واٹر ہے نا، فلوئڈ ہے. جب نہیں ملے گا شرنک ہو جائے گا، سستی آ جائے گی، نیند آ جائے گی. تو آپ نے اسٹڈی ٹیبل پہ ایک چیز ایڈ کرنی ہے، پانی کی بوٹل. ڈرنک پلینٹی آف واٹر. صحیح ہے؟ 8 سے 10 گلاس تو 12 گلاس تو ویسے ریکمینڈ ہے. آج کل تو اتنی گرمی ہے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہے. ٹھیک ہے، تو پلینٹی آف واٹر پئیں گے، سیلز کو آپ کی باڈی کو اس کو آپ ریفریش رکھیں گے، انرجائز رکھیں گے، تو آپ کو نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، امپرومنٹ کے یہ وہ ہیں. اچھا، ٹو ریلیز ٹینشن. ٹینشن کے بارے میں کچھ 2-4 باتیں کرتا ہوں آپ سے. پہلی بات تو یہ کہ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا، نقصان ہی ہے. میں جب اپنے پیپرز کی تیاری کر رہا ہوتا تھا، بیٹھ رہا ہوتا تھا، آخری دنوں میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا ایک دوسرے کا دیکھنے کے لیے کہ اس کی بھی حالت خراب ہے کہ نہیں ہے میری طرح. آتے نہیں آتے؟ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ حالت خراب ہے تو تسلی، اچھا چلو ٹھیک ہے اس کی حالت خراب ہے. تو ہم وہ قوم ہے. ٹھیک ہے، تو رومز میں کسی کے الحمدللہ میں بہت ہی اوائڈ کرتا ہوں، بالکل نہیں جاتا آخری دنوں میں. اسپیشلی کسی کو بھی وہ پڑھ رہا ہوگا، میں گپ شپ کے لیے جا رہا ہوں گا لیکن وہ پڑھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا، کسی سے بھی ٹائم لے کے جایا کریں، ٹائم وہ کر کے جایا کریں. تو میں کبھی نہیں گیا، لیکن ایک دو اس طرح کے ٹینشن والے اسٹوڈنٹس تھے، میرے فرینڈز آتے تھے. تو مجھے دیکھ کے ان کو اس بات سے ٹینشن ہوتی تھی کہ مجھے ٹینشن کیوں نہیں ہو رہی ہے، مجھے ٹینشن کیوں. وہ ان کو بلا کے کہتا تھا کہ اس کو دیکھو یہ ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے کل کا پیپر اس کے پاس پڑا ہوا ہے. تو میری ایک بات ہوتی تھی، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جتنا ٹائم تھا آپ نے یوز کر لیا، آپ نے پڑھ لیا، آپ نے پلاننگ کر لیا، آپ نے جو محنت آپ کر سکتے تھے نا، ہر اپنے اپنے کیلیبر کے مطابق. ایک ٹاپر ہے وہ زیادہ کرتے، کم ہے تو اپنے انٹرسٹ کے مطابق، مینلی کیلیبر نہیں کہہ سکتا، انٹرسٹ کے مطابق کر لیا. آخری دن آیا، آخری دن میں زیادہ ٹینشن ہوتی ہے. اگر آپ کے ٹینشن لینے اور نہ لینے سے پیپر پر تو کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. پیپر آسان ہے، مشکل تو نہیں ہوگا آپ کے ٹینشن لینے اور نہ لینے سے. آپ پاس ہونے تو فیل ہونے تو پاس تو نہیں ہوں گے نا. تو آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے، رادر دین ورینگ اباؤٹ دیٹ، آپ آرام سے بیٹھ کے اس ٹائم کو کیا کریں. سب کچھ آپ کا کچھ کور نہیں ہے، آپ کا کچھ رہتا ہے، ریویژن نہیں کیا. وہ جو کل عالم کے ساتھ جو ہے نا وہ صرف خدا کی ہے. آپ کو سب کچھ نہیں آ سکتا، کسی کو بھی نہیں آ سکتا. جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، جتنا آپ نے کور کرنا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، سکون کے ساتھ. جو ٹائم آپ کے پاس آپ نے اس کو یوز کرنا، جو رہ گیا تو رہ گیا نا. وہ جو آپ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. ایک حدیث قدسی میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کی اس عادت سے حیران ہوں کہ وہ اس چیز کے بارے میں پریشان ہوتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہوتا. میں اس چیز سے پریشان ہوں کہ حیران ہوں کہ انسان اس چیز پہ جو ہے نا پریشان ہوتا ہے جو کہ اس کے بس میں نہیں ہوتا. جو ہمارے پاس میں نہیں ہے نا اس کو آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. ڈو آل یور بیسٹ، گاڈ ول ڈو دا ریسٹ. دوسری بات، ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے آپ اگر ایکسرسائز کریں گے، ورزش کریں گے، اٹ 100% جو ہے نا 100% اٹ امپرووز. آپ کے نروز کو امپروو کرے گی، آپ کے اعصاب جو جسے کہتے ہیں، تو آپ کی ٹینشن ریلیز ہو جائے گی. 10-15 منٹس چل قدمی کیا کریں، واک کیا کریں، صبح یا شام جو بھی ہے ٹائم آپ کو ملتا ہے. اس کے علاوہ دوائیں بھی بہت ساری ہیں، نیند آنے کی ٹینشن نہ ہونے کی، لیکن وہ ویسے اس طرح اسٹیج پہ بولنا انلیگل ہوتا ہے. اچھا، میموری پاور انکریز کرنے کے لیے کچھ تو پیچھے میں نے میموری کے ٹپس اور طریقے بتا دیے، اس سے آپ کو میموری کا تھوڑا آئیڈیا ہو جانا چاہیے. کنسنٹریشن لیول ہے، انٹرسٹ ہے میموری کے لیے، ان ساری چیزوں کا رول ہے. اس کے بعد آتے ہیں تو اگر پریکٹیکلی کوئی دوائی آپ کو بولیں تو آپ کو جو ہے نا یہ قرشی اور ہمدرد وغیرہ کی دماغی اور دماغوں میں کچھ چیزیں ہیں جس میں جو مٹیریلز ہیں، ہربس ہیں، وہ نروز کو امپروو کرتی ہیں. آپ یوز کر سکتے ہیں 1.5 months. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک بہت اچھا پرنسپل میں آپ کو دوں گا، زبردست پرنسپل. ریفرنس میں نے پھر کہیں اور سے اتنا ملا نہیں مجھے، تو میں نے لیا پھر اسی اپنے ہی جو ہے نا اسلامک کسی اس کو میں نے چوز کیا. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ میموری پاور کو اس کے لیے کم کھانے اور کم سونے سے حافظہ تیز ہوتا ہے. ان کی بہت سارے ایسے اقوال ہیں جو میڈیکل سائنس نے بالکل پروو کر لیا ہے. آپ جب میڈیسن نہ ہوگا دیکھو گے کہ زیادہ گوشت کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اسپریچولی کچھ بتایا ہوگا، جبکہ زیادہ گوشت اور فیٹی فوڈ کھانے سے وہ ایتھروسکلیروسس ہو جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک اور کارڈیوواسکولر ڈیزیز کے زیادہ. تو وہ ایک سائنٹیفکلی بھی پروو ہو رہا ہے، وہ ایک جو ہے نا اسپریچولی بھی ہو رہا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ریسرچ کرنے کی دیکھنے کی ضرورت ہم نہیں کرتے. ہم نے بس مکمل اس کام سے جو ہے نا اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے. تو کم کھانے اور کم سونے سے یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ مائنڈ کو آپ جتنا یوز کریں گے وہ بڑھے گا، یوز نہیں کریں گے وہ اس پر تو آپ کا وہ ہے نا، اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں اگر آپ 24 گھنٹے میں 14 گھنٹے 15 گھنٹے سوتے رہیں گے
تو باقی کے 8-9 گھنٹوں میں بھی آپ کو تارے نظر آئیں گے. صحیح ہے نا, غنودگی تاری ہوگی آپ پہ. اگر آپ کم سے کم سوئیں گے تو کیا ہوگا, جتنا زیادہ آپ کے مائنڈ کو آپ الرٹ رکھیں گے, ایکٹیو رکھیں گے, تو وہ زیادہ کام کرے گا. ایک سائنٹسٹ تھا ایڈیسن, جس نے الیکٹریسٹی بنایا, بلب بنایا, الیکٹریسٹی بنائی, دنیا کو بدل دیا. وہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سوتا تھا, 2 آورس. ایک اور سائنٹسٹ کا میں نے سنا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 36 منٹ سوتے تھے. وہ کس طرح, وہ گھر میں بھی ریسرچ اور اسٹڈی کرتا تھا, اپنا ایک ریسرچ اور لیب سینٹر بھی تھا, اس میں بھی اسٹڈی اور ریسرچ. آنے جانے کا جو فاصلہ تھا وہ 18 منٹس کا تھا. گھوڑے پہ یا ٹانگے پہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے وہ سوتا تھا بس, اور باقی سارا ٹائم کیا کرتا تھا, کام. تو ان کے مائنڈز نے دنیا کو بدلنے کی چیزیں ہمیں بنا کر دی ہیں. اگر ہم کہتے ہیں بس 2-3 گھنٹے دن میں پڑھیں گے اور کریں گے اور پھر سو جائیں گے, سوئے رہیں گے, تو پھر ہم سوئی ہوئی قوم ہی بنیں گے. تو اس سے کیا ہے, کم کھانے سے, کم سونے سے کیا ہو گیا, آپ کا حافظہ تیز ہوگا. آپ 5, 6, 7 آورس 8 آورس میکسیمم اپنی نیند رکھیں. اچھا, کم کھانے سے حافظہ تیز ہوگا. آپ کھانا جب کھاتے ہو تو کھانے کے فوراً بعد آپ کے ذہن میں تھوڑی سی غنودگی آتی کہ نہیں آتی ہے, سستی سی آتی ہے, نیند سی آتی ہے. ہوتا کیا ہے, ہوتا یوں ہے کہ آپ کے جہاں پر کنٹری میں ضرورت ہو, جہاں پر کنٹری میں پرابلم ہو, وہاں پر زیادہ آرمی اور فورس اور پولیس کمک جاتی کہ نہیں جاتی ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے. اسی طرح آپ کے باڈی میں بھی جہاں زیادہ کام ہو رہا ہے وہاں بلڈ سپلائی, اور زیادہ جاتا ہے بلڈ میں کیا ہے, گلوکوز ہے جو آپ کو انرجی دیتا ہے, آکسیجن کے ساتھ مل کے بریک ڈاؤن کر کے. ٹھیک ہے نا. جب اسٹومک میں آپ فوڈ ڈالتے ہو تو اسٹومک ایک مسکولر آرگن ہے, چرننگ افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہائیلی جو ہے نا اسٹریس اس پہ زور آ جاتا ہے, تو ساری بلڈ سپلائی کیا ہو جاتی ہے, میکسیمم بلڈ سپلائی اسٹومک کو جاتی ہے. تب آپ کو جب مائنڈ میں بلڈ کم چڑھتا ہے, گلوکوز ڈاؤن ہو جاتا ہے مائنڈ پہ یا اس پہ, تو آپ کو کیا ہو جاتا ہے, CNS میں, تو آپ کو سستی آتی ہے اور نیند آتی ہے. اب سالڈس جو ہے نا, سالڈس ہضم ہونے میں, چیز کو ڈائجسٹ کرنے میں 2 to 2.5 آورس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنا زیادہ فیٹی ہوگا, جتنا زیادہ سالڈ میٹ ہوگا, اسی حساب سے زیادہ. اور لیکوڈ جو ہیں وہ 20 to 30 منٹس لیتے ہیں ڈائجسٹ ہونے میں. یا سافٹ ڈائٹ اگر آپ لیں گے, ویجیٹیبلس لیں گے. ایک دین نے جو ہے نا, دین نے کہا نا سادہ رہو, سادہ رہو, سادہ غذا کھاؤ, سمپلسٹی. ہر ایک چیز کے تہ پہ جاؤ گا تو یہی ملتا ہے ہمیں, بیماریوں کے حوالے سے بھی, لائف کو ایزی کرنے کے حوالے سے بھی, سادہ سادہ. تو اگر آپ نے کوئی لائٹ چیز کھا لی, اگر آپ نے کوئی لیکوڈس بھی یوز کر لیا, چیزیں کر لیں, تو پھر کیا ہو جائے گا, آدھے گھنٹے میں ہضم ہو جائے گا, ڈائجسٹ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا, بلڈ سپلائی, بلڈ فارغ ہوگا تو بلڈ آپ کے مائنڈ کو آئے گا, رواں رہے گا باڈی میں, مائنڈ آپ کا اچھا رہے گا. لیکن اگر آپ نے کھا لیا ایک ہی ساتھ 2 کلو گوشت, تو پھر وہ میدا کیا ٹائم لے گا, 2-3 گھنٹے اس کو ہضم کرنے میں لے گا. 2-3 گھنٹے ساری بلڈ سپلائی کا جو فوکس ہے وہ آپ کا اسٹومک رہے گا. اگر آپ حافظہ کس طرح تیز ہوگا, کم کھانے سے. اگر آپ کی ہیبٹ ہے زیادہ کھانے کی, تو آپ 3 ٹائم کھاتے ہو, سالڈ چیزیں کھاتے ہو اور زیادہ کھاتے ہو, 2-2 گھنٹے اگر وہ لیتا ہو, 8 گھنٹے تو آپ سوتے ہو, باقی جو آپ کے پاس بچتے ہیں 16 آورس, اس میں سے تقریباً اگر 3 ٹائم آپ کھانا کھاتے ہو تو 6 گھنٹے جو آپ کی بلڈ سپلائی مینلی جو ہے نا, وہ آپ کے اسٹومک کو جاتی رہے گی, مائنڈ کو نہیں آئے گی, سلو ہوگا. تو کیا ہے, آپ کا حافظہ آٹومیٹکلی, آپ کے نروز کمزور ہوں گے, ان کو زیادہ تقویت, زیادہ انرجی نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ لائٹ کھاتے ہوں, کم کھاتے ہوں, لائٹ ڈائٹ پہ آپ سادگی سے کرتے ہیں, تو کیا ہو جائے گا, بلڈ سپلائی زیادہ سے زیادہ رواں ہوگی, مائنڈ تک زیادہ جائے گی, تو کیا ہوگا, آٹومیٹکلی آپ کے نروز کو پاور ملے گی. تو یہ اس کا سائنٹیفکل وہ ہے, ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور جب انڈیٹس کا جو میں آخر 25 ڈیز پڑھتا تھا, اس میں مطلب دوپہر کا کھانا بھی میں نے چھوڑ دیا تھا, بالکل نہیں. لیکوڈس لیتا تھا, فلوڈس لیتا تھا, نہ سونے کی ضرورت پڑتی تھی, نہ سستی آتی تھی 25 ڈیز میں فل ٹائم بیٹھ کے. میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کا ذہن جلدی پک کرے گا, ایزی رہیں گے آپ. اچھا, کبھی آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے, کوئی گیسٹ آ جاتا ہے, کوئی بن بلائے مہمان آ جاتا ہے. اسلام نے بھی ہمیں کہا ہے, لیکن یہ ویسٹ میں پریکٹس ہوتا ہے, ہمارے یہاں پریکٹس نہیں ہوتا. اسلام نے بھی یہی کہا کہ کسی کے پاس جاؤ تو اسے ٹائم لے کے پوچھ کے جاؤ کہ وہ اس کے پاس ٹائم ہے, فارغ ہو. لیکن اگر یہاں پر ہم کہیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا, اوہ جی یہ تو بہت بڑا آدمی ہو گیا, جی یہ ہو گیا. فرض کریں میری منگنی ہو جائے اور میرے منگیتر کے فیملی والے آئے اور میں نے یہاں پر پریزنٹیشن دینے آنا ہو, میں کہوں نہیں جی وہ آئے, اور میں کہوں کہ میں تو وہاں جا رہا ہوں, بس آئی ایم سوری, تو وہ کہیں گے جی وہ ٹراغ پڑا کر کیا ہو جائیں گے, رشتے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. حالانکہ کون صحیح ہے, میں صحیح ہوں کہ وہ صحیح ہے, میں نے تو آلریڈی فکس کیا ہوا ہے نا یہاں پہ. تو ویسٹ میں ہوتا ہے, کسی نے کہا نا کہ جو ہے نا اسلام وہاں چلا گیا اور مسلمان یہاں رہ گئے. تو وہ یہ پریکٹس کرتے ہیں. آپ بھی کبھی بھی ہو اپنی ذمہ داری فیل کریں, پریکٹس کریں. ان کیس کوئی آپ کے پاس بن بلایا آ بھی جاتا ہے, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کا ضائع بھی کر لینا, تو آپ کو ٹائم ٹریڈ کرنے کا ایک طریقہ, ایک ٹپ ہے. ٹائم ٹریڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میں نے صبح 8 سے رات 8 بجے تک کہا ہے, آپ جو ہے نا
اس دن ٹارگیٹ کو آپ نے ٹالنا نہیں ہے، کل پہ نہیں چھوڑنا ہے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر آپ کا اللہ نہ کرے ضائع ہو جائے، آپ اس دن صبح 8 سے رات 8 کی بجائے رات 9 تک پڑھ لیں. یا پھر آپ ایسا کر لیں کہ 3 گھنٹے ریلیکسیشن آپ کو میں نے چھوڑا ہے، آپ 2 گھنٹے میں کام مکا لیں اور 1 گھنٹہ ایکسٹرا پڑھ کر آپ اپنے کیا کریں ٹارگیٹ کو. یہ ایک ٹائم ٹریڈ کا چھوٹا سا ٹپ. گولڈن ٹرک دین ابو آل از یور انٹرسٹ لیول. ٹھیک ہے. دین آپ کو کیوں انٹرسٹ کیوں ہو؟ کہنے میں تو ویسے جو کہنے میں ایک بات کرتا ہوں، یہ چیزیں جو دکھا رہا ہوں آگے پکچرز، یہ جسٹ ایسے ہی جو ہے نا اس کے لیے ہے. لیکن انٹرسٹ لیول کیوں ہو؟ کہنے میں تو آپ کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ انٹرسٹ لیول کیوں آپ کا ہو. آپ کو خود سمجھ آ جانی چاہیے بحیثیت انسان، بحیثیت اشرف المخلوقات. جس طرح آپ کو اچھائی کرنے کا اور برائی سے روکنے کا جو ہے نا انسانیت بحیثیت ایز اے ہیومن بینگ آپ کو یہ کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. آپ کو یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا کیا تو آپ کو جنت میں ڈالا جائے گا، برا کیا تو آپ کو جہنم میں ڈرانے کی اور لالچ دیے جانے کی. ایک طرح سے اس پر آپ کو نہیں فوکس کرنا چاہیے. آپ کو اپنے پرسنل، ٹھیک ہے، اپنے پرسنل اس پہ کرنا چاہیے وہ. لیکن پھر بھی جو نا ایک ویک لیول پہ آپ کو اگر اف یو ڈونٹ ہیو انٹرسٹ ان یور اسٹڈی دین اینی تھنگ کین ہیپن. جس میں ہم یہ 1-2 میں نے پکچر میں نے خود کلیکٹ کیے ہیں. بچے ہیں، اللہ نہ کرے یہ ہمارے اور آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، یا آپ کچھ بھی کر لو لیکن پھر آپ اپنی جو نا زندگی کے جنگ سے لڑتے رہو گے. تو ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکو گے اپنے لائف میں کبھی، جو کہ ایک بحیثیت ہیومینٹی آپ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ کچھ پکچرز میں نے اپنے کلیکشن کی ہیں. پروفیشنز ہیں، ڈفرینٹ پروفیشنز ہیں. اگر آپ اسٹڈی میں انٹرسٹ نہیں لیتے، آپ ایجوکیشن میں آگے نہیں جاتے، دین یو ہیو مینی چوائسیز. آپ کوئی بھی پروفیشن آپ کو برا نہیں ہے، اچھا لگے آپ چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ کو ایسے بچے اچھے لگیں گے جو پڑھتے لکھتے. اچھا، بیفور گوئنگ ایک ہی ٹاپک ہمارا ہاؤ ٹو اٹیمپٹ ایم سی کیوز رہتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ شاید بور ہو رہے ہوں تو 2-4 پکچر میں شیئر کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اجازت ہے؟ اچھا چلیں. سگریٹ نوشی کو جو ہے نا، سگریٹ نوشی کو چھوڑنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کہتا ہے کہ کئی دفعہ چھوڑ چکا ہے. میں یہ 1000 دفعہ کر چکا ہوں اپنی لائف میں. یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں آج سے میں نے چھوڑ دیا، آج سے میں نے چھوڑ دیا، آج سے میں نے کل سے. میڈیکل کالج میں آئیں گے آپ، ابھی بھی یوتھ میں بہت زیادہ جو ہے نا اسموکنگ عام ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ عام ہو رہی ہے. میڈیکل کالج میں آئیں گے، اسموکنگ سے آگے بھی جو کام ہوتے ہیں وہ سب لوگ میڈیکل کالج میں بیٹھ کر بھی، انجینئرنگ یونیورسٹی میں بیٹھ کر بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت برا ہوا ہے اس کو بھی کرنے کے لیے. 2011 میں پاکستان میں 200 بلین کا جو ہے نا سگریٹ پیا گیا. 200 بلین روپیز کا. پاکستان ایک غریب ملک ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں 22 ملین جو ہے نا اسموکرز ہیں. 22 ملین. ٹھیک ہے. 22 ملین اسموکرز ہیں. ایوریج میں 55% ہاؤس ہولڈ جو ہیں پورے پاکستان میں، 55% ہاؤس ہولڈ میں کوئی نہ کوئی اسموکر ہے. ہر سال پاکستان میں 1,100,000 پیپل ڈائز بیکاز آف اسموکنگ ریلیٹڈ ڈیزیزز. اور پوری دنیا میں یہ ریشو 90%، پوری دنیا میں کہا گیا کہ 90% ڈیتھ کے کازز میں اسموکنگ اور الکوہل ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب آپ لوگوں کے لیے آگے آنے کے لیے تھوڑا سا جسٹ ایک ویژن دیا تھا. اچھا اس کو دیکھیں. پاکستان ایک پور کنٹری ہے، انرجی اسٹاروڈ کنٹری ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں انرجی کے صرف ایک ہی کوئی ریسورس نہیں ہے. انرجی کے ہزاروں ریسورسز ہوتے ہیں. اس میں نان رینیویبل اور رینیویبل ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. بیسیکلی جو پورے ورلڈ کا جو انرجی کی جو 85% جو ہے نا وہ ہم کول گیس اور آئل سے حاصل کرتے ہیں. 15% جو ہے ہم ادر جو نان رینیویبل جو رینیویبل سورسز ہیں. یہ کیا ہے؟ کول، آئل اور گیس جو ہے یہ ڈپلیٹیبل ہے، یہ ختم ہو سکتے ہیں، کسی دن ایک دن ختم ہو جائے گا. ان کو کہتے ہیں نان رینیویبل. جبکہ رینیویبل سورسز میں آپ کو جیو تھرمل ملے گا، آپ کو ونڈ مل ملے گا، آپ کو ہائیڈل پاور پروجیکٹ ملے گا. اس کے علاوہ ایک نیوکلیر پاور. پاکستان میں ایک اٹامک پاور ہے، نیوکلیر پاور ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ الیکٹریسٹی نہیں ہے. ایک فنگر سائز کے نیوکلیر ڈیٹونیٹر کو اگر ایکسپلور کیا جائے تو 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک فنگر سائز نیوکلیر ڈیٹونیٹر کو ایکسپلور کریں تو 10,000. تو پھر بھی ہم کیا ہے؟ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. تھر میں ہمارے پاس 185 بلین ٹنز
کہ کول کے ریزروز ہمیں تھر میں ہم ڈسکور کیا ہے، جو کہ ایران جس کو بہت زیادہ امیر سمجھا جاتا ہے، تمام سینکشنز اور تمام پابندیوں کے باوجود وہ آگے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس تیل اور گیس زیادہ ہے. یہی کہتے ہیں نا ہم، وہ ہمارے کول کے ریزرو سے ہم ان سے زیادہ انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں اس کول کے ریزرو سے. اس کے علاوہ باقی چیزیں تو بہت ساری ہیں. 5 نمبر پہ 7 نمبر پہ اس میں ہے، 2nd نمبر پہ 2nd لارجسٹ سالٹ مائن ہے، 5th لارجسٹ جو ہے نا گولڈ اور کاپر مائن ہے. بہت ساری باتیں.